لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا، اور پروردگار کا ہم پر مزید یہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس کے اولیاء اور اس کے مقبول بندوں کی تعظیم کرنے والوں میں شامل کیا. حضرات محترم، یہ چھٹی شب ہے. ہر رات ہم حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی کا ذکر مبارک سنتے ہیں، اور آپ کے ذکر کے ضمن میں دیگر ولیوں کے واقعات بھی آ جاتے ہیں. کچھ دینی مسائل پر بھی بحث ہو جاتی ہے، اور قرآن کی آیتوں کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے. بہرحال نیک لوگوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین. نیک لوگوں کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ یاد رکھ لیجئے، اولیاء کرام ہی نیک لوگ، جن کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ زندگی بھر تقوی کو اپنائے رہے. اللہ سے ڈر ڈر کر انہوں نے زندگی گزاری. وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ہمارا مولا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس کے سوا کوئی ڈر نہیں تھا. اور یہ اللہ والے جب اللہ سے ڈرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے دلوں میں ان کے ڈر کو اتار دیا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا. چلیے ایک غوث پاک کا واقعہ میں سنا رہا ہوں کہ خلیفہ وقت یعنی اس زمانے کا بادشاہ جو خاندان عباس سے تھا، عباسی خلیفہ. حکومتیں بدلتی گئیں، اموی خلافت رہی، پھر عباسی خلافت آئی. تو وہ خلیفہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرے. بالآخر ملاقات کے لیے پہنچ گیا. اب بادشاہ جب جائے گا تو کیا خالی ہاتھ جائے گا؟ اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی، یہ اشرفی سونے کے سکے، ایک تھیلی لے کر حضرت کی خدمت میں آ گیا. ایک معمولی درجے کا عالم ہوتا، یعنی مجھ جیسا کوئی ہوتا، تو وہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، اس سے تو میری زندگی بھر کا خرچہ نکل جائے گا، ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، یہی ہماری اوقات. تو غوث پاک کے پاس وہ یہ تھیلی لے کر آ کے دب کر بیٹھ گیا. بادشاہ ہے مگر اللہ والے کے سامنے دب گیا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالی اپنے ولی کا خوف ڈال دیتا ہے.
اور یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں رعبت مسیرت شہر، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت اتنی دوری سے کھڑ کر کوئی مجھے دیکھے گا تو میرا ڈر اس کے دل میں آ جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور حضور کے صدقے میں یہ نعمت ولیوں کو بھی ملی تھی۔ تو بادشاہ ادب سے بیٹھا، کچھ دیر بات ہوئی، پھر اس نے وہ تھیلی آپ کو پیش کی، اشرفیوں کی تھیلی۔ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، ہدیہ دینا بھی سنت ہے، ہدیہ لینا بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، لیا کرو، محبت بڑھے گی۔ لوگ 2 قسم کے ہیں، بعض صرف ہدیہ لینا جانتے ہیں، دینا وہ بری عادت میرے پاس نہیں، دینے کی بری عادت میرے پاس نہیں، لینا مجھے آتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں ان کے مزاج میں تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے، میں دے دیتا 4 پیسے کسی بھی، لیکن کسی کا لیتا نہیں، میں بولتا۔ یہ تکبر، یہ ابلیس کی صفت، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ارے دو لو، دونوں رہے۔ حدیث میں تہادو، تہادو جو ہے تفاعل کے وزن پر ہے، جس میں فاعل مفعول دونوں ہوتے ہیں۔ تہادو کا معنی ہدیہ دیا کرو، ہدیہ لیا کرو۔ تحابو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر یہاں معاملہ غوث پاک کا ہے۔ آپ لوگوں کو سدھارنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ تو بادشاہ نے جب اشرفیوں کی تھیلی دی تو آپ اس تھیلی کو لے کر نچوڑتے، جب نچوڑتے ہیں تو اس تھیلی میں سے خون ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ بھی حیران، میں تو اندر نہ کلیجی لایا، نہ پھیپسا لایا، نہ دل لایا، کیا بھی نہیں لایا، میں تو سونے کے سکے لایا، مگر جب نچوڑتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی قصاب کی دکان سے جا کر پورا جھاڑ لائے۔ جھاڑ بولتے ہیں نا، اس میں کلیجی، دل، تلی سب، اسے بولتے بکرے کا جھاڑ۔ وہ جھاڑ لے کر تو نہیں آیا میں، یہ کیا معاملہ ہے، حیران ہو گیا۔ تو آپ نے بادشاہ سے خطاب کیا، کہا اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، مسلمانوں کا امیر تو ہو گیا ہے، مگر کیا چیز میرے پاس لایا ہے؟ مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا خون مجھے بطور تحفہ پیش کر رہا ہے۔ بتا، کیا تیری محنت سے کمایا؟ تو نے مزدوروں پر ٹیکس لاگو کر کے پیسہ لیا۔ مزدور 100 روپے کمائے، تو 90 روپے ٹیکس لے لے، 10 روپے مزدور کے پاس جائے، کیا اسی کا نام انصاف ہے؟ تیرے پاس یہ دولت کہاں سے آ گئی؟ محنت کرنے والوں کی، مزدوروں کی، تاجروں کی، تو منمانی ٹیکس وصول کرتا ہے لوگوں سے اور دولت بٹورتا ہے، اس میں سے کچھ مجھے لا کے دے رہا ہے، حرام خور۔ یہ تھیلی تجھے مبارک، لے جا، میں حرام چیز قبول نہیں کرتا، حلال چیز ہی قبول کروں گا۔ قبول کرنا، حلال چیز ہی قبول کرنا۔ آپ کے پاس کوئی بکرے کا گوشت لا کر دے تو آپ قبول کریں گے۔ ایک بکرا مر گیا تو کیا مردار کا گوشت کاٹ کر لا کر دیا، آپ قبول کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں قبول کروں گا، یہ پھینکنے کی چیز ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی نظر تھی، ان کی نظر الگ، ہماری نظر الگ۔ اولیاء کرام کی نظر دلوں پہ ہوتی۔ تو بادشاہ کام گیا، خاموشی سے چلا گیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھ، میں شریعت کا پابند ہوں، اگر میں تیرے سارے محل کو جلانا چاہوں تو جلا دوں گا، کیونکہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے۔ تو اولیاء کرام ایسے بے خوف ہوتے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں کہا کہ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ان پر، نہ دنیا میں وہ خوف زدہ نہ آخرت میں خوف زدہ، کیونکہ آخرت میں رب ان سے راضی، تو ڈرنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین، ان کا مزار کہاں ہے؟ دلی میں ہے، دلی ہندوستان کا دل۔ مگر ہم دلی کو کبھی کبھی جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کریں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء، یہ یہاں کا استعمال ہے اولیاء، ورنہ اولیاء ایک ولی کو نہیں، بہت سے ولیوں کو اولیاء کہتے ہیں، مگر ہمارے پاس ویسا ہی آ گیا، استعمال ہو گیا۔ عالموں کے بارے میں ایسا بہت بڑے علماء بھائی انہوں، ایک کیوں نہیں، ایک رہے تو عالم، اس کا پلورل جو ہے علماء ہے، مگر ہم عام بول چال میں کبھی ایسا بول دیتے علماء۔ وقف بورڈ کو چلے جاؤ تو پینشن لینے کے لیے سب علماء ہوں، مسجد میں جھاڑو دینے والا بھی علماء، علماء پینشن، نام اس کا کیا رکھیں؟ علماء پینشن۔ 60 سال ہو گئے تو علماء پینشن ملتا ہے، اور اس کے لیے مسجد کی طرف سے ایک خط جانا کہ یہ صاحب ہماری مسجد میں خدمت کیے ہیں یا ہمارے مدرسے میں، تو ان کو پینشن سینکشن ہو جاتا۔ اس پینشن کا نام کیا؟ علماء۔ اور وہاں پر جو افسر کام کرتے ہیں نا، وقف بورڈ کے امپلائز، وہ جاتے پوچھیں گے نہیں علماء، واہ تم علماء کیا؟ تم علماء، یک کو علماء ہی کہیں۔ تو اسی طرح ہم یک کو بھی اولیاء کہنے لگے، نظام الدین اولیاء۔ حالانکہ اولیاء یہ عرف میں بولا جاتا ہے، مگر گرامر کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت سے ملاقات کرے، بڑی خواہش تھی۔ امیر خسرو بادشاہ کے دربار میں بھی جاتے اور نظام الدین کے خاص مرید تھے۔ حضرت نظام الدین کا کوئی راز وہاں نہیں کھولتے، وہاں کے سارے راز ہم سنا دیتے۔ وجہ کیا؟ یہ اللہ والے ہیں، ان کے خلاف میں کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ بڑی جد و جہد کے پاس وہاں پہنچتا، تو اندر حضرت کے جو باہر خادم لوگ کھڑے ہوتے، وہ بولتے کہ ہم دیکھ کر آتے، آ کر بولتے حضرت عبادت میں۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ آیا ہے تو نماز میں لگ جاتے۔ اب وہ بادشاہ ہے نازک مزاج، کتنی دیر انتظار کرے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، مگر حضرت کی نفل نماز اتنی لمبی ہوتی کہ بالآخر بادشاہ تھک کر چلے جاتا، اس کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جاتی۔ یعنی اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے دلوں میں کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب ہے محبوب الہی۔ ان کے بارے میں لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں لنگر، ان کو پیسہ کہاں سے آتا؟ بادشاہ بھی پریشان تھا۔ آخر بادشاہ بہت جل گیا۔ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو بادشاہ کو حسد ہو گیا کہ میری اتنی عزت نہیں کرتے لوگ، ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اور میں بادشاہ ہو کر اتنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتا، اور یہ کھلا رہے ان کے لنگر میں، اولیاء کرام کے لنگر۔ یہ خود ایک کرشمے۔ میں بغداد شریف گیا تھا، گزشتہ سال گیا تھا، اس سے پہلے بھی 2 بار جا چکا ہوں، اور میرے ساتھ بغداد آنے والے ایک صاحب یہاں محفل میں بھی موجود ہیں۔ تو وہاں پر جو لنگر ہے، تقریباً آدھی بستی اسی لنگر میں آ کے کھاتی۔ یہ ایک لنگر ہے مہمانوں کے لیے، وہ صرف 11 دن کا چلتا ہے۔ یہ ایک لنگر ہے سال بھر چلتا، سال بھر، اور عراق کے سارے لوگ وہاں آتے، کھاتے جاتے، کھاتے جاتے۔ تو ہم بھی گئے تھے، ہم تو کھا کر فارغ ہو کر گئے 4 بجے۔ وہاں جا کر بریانی تھی،
یہ شین میں بالکل ٹھنڈی. اب کیسا کھانا اس کو, کیا مزہ رہے گا اس کا, یہ سوچ کر چلو ایک دو دانے تو کھا لیں گے. یہ سوچ کر جب کھائے تو ایسی لذت ہے اس کے اندر کہ بالکل تازہ ترین محسوس ہو رہی ہے. یعنی جب کھانا باسی ہو جاتا, بریانی باسی ہو جاتی ہے تو اس کا مزہ بھی بگڑ جاتا اور اس میں ایک قسم کی بدبو بھی آ جاتی. مگر یہ کھانا کب پتہ کتنے لوگ کھا کر جا رہے ہیں, اس کے باوجود اس کا مزہ بھی باقی ہے اور اس میں بدبو بھی نہیں آئی. یہ خود کرامت ہے. کرامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کے محفل میں روزانہ لوگ دوپہر کو کھاتے جاتے, رات کو کھاتے جاتے. یہ کہاں سے آتا, کہاں سے یہ اتنا انتظام ہوتا؟ بادشاہ کو بڑی جستجو تھی. آخر بادشاہ ایک جنگ پہ گیا, وہاں سے ایک پیغام بھیجا. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پیغام بھیجا. وہ پیغام یہ تھا کہ اے نظام الدین, میں فلاں بستی میں ہوں, اس سے پہلے کہ میں دلی آؤں آپ دلی سے باہر چلے جاؤ. اگر نہیں جاؤ گے تو آپ کا بہت برا ہوگا. وارننگ دے رہا ہے. تو پیغام آیا حضرت نظام الدین کے پاس. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام کو پڑھ کر کہا, ہنوز دلی دور است, ہنوز دلی دور است, ابھی دلی دور ہے, دلی قریب نہیں بہت دور ہے. تو آ کر پہنچے تو میں نکلوں گا, تو نہ پہنچتا نہ میں نکلتا, نہ تو پہنچتا نہ میں نکلتا. یہ اس کا مطلب ہے. تو بادشاہ بڑے جوش میں, بڑے غیظ و غضب میں آیا, دلی کی سرحد کے قریب آیا. دلی میں گھسنے کے لیے بس کچھ فاصلہ رہ گیا, شاید 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ. ملک الموت آ کے اس کی روح قبض کر لیا, ختم. اب آیا تو کیا ہے, زندہ نہیں مردہ آیا. ہنوز دلی دور است, یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے منہ سے نکلا ہوا جملہ فارسی کا ایک محاورہ بن گیا, ضرب المثل بن گیا. جو کام نہیں ہوتا, امپاسبل کام کے لیے بولتے بھائی چھوڑو بھائی, ہنوز دلی دور است. یہ ہوتا کیا ہے, کوئی کام ناممکن ہو تو اس موقع پر یہ ہنوز دلی دور است کا جملہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, حالانکہ فارسی کا ہے. تو بہرحال ہمارے غوث العظم محبوب سبحانی کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے دین کے کام کے لیے چن لیا. دیکھیے, جو نبی ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں معصوم. نبی کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم. یہ سب عقائد کی باتیں, علم عقائد کی باتیں ہیں. یہ جو محفلیں ہیں, 11ویں کی محفلیں, اس سے پہلے 12ویں کی محفلیں, ان محفلوں میں بہت سی معلومات حاصل ہو جاتی. تو نبی کو ہم معصوم کہتے ہیں. معصوم کا معنی ہے گناہوں سے بچنے والا یا گناہوں سے پاک, گناہوں سے دور, وہ گناہ نہیں کر سکتا. معصوم. بہت سے اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کی. اب غوث پاک کا کون سا گناہ آپ بتائیں گے, یا خواجہ غریب نواز کا کوئی گناہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ڈھونڈ کر دیکھیں گے تو نہیں ملے گا. تو اولیاء کرام, خدا کے نیک بندے جو بچپن ہی سے نیک ہوتے ہیں, ان کو محفوظ کہتے ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے اور ولی محفوظ ہوتا ہے. ولایت مل جانے کے بعد محفوظ ہوتا ہے. ولایت ملنے سے پہلے غلطیاں ہو جاتی ہیں. جیسے کئی بزرگ ہیں جو پہلے غلط کام کرتے تھے, جیسا کہ دیگر باعزید بستامی, بشر حافی, ان بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ لوگ غلطی پر تھے, پھر انہوں نے توبہ کی, ان کو بڑا درجہ مل گیا. مگر چند بزرگ ایسے ہیں
جو پیدائشی ولی جیسا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی، خواجہ غریب نواز آپ بھی پیدائشی ولی، بچپن ہی میں آپ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ بہرحال جو ولی پیدائشی رہے یا بعد میں ولی بنے، ولی بن جانے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے، خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے ایک ہی چیز نبی کو بھی حاصل ہو اور ولی کو بھی حاصل ہو تو وہاں نام الگ اور یہاں نام الگ، کیونکہ ایک ہی نام دونوں کو رکھ دینے میں بید بھی ہو جائے۔ نبی سے کرشمہ ظاہر ہو تو اسے ہم کہیں گے معجزہ، ولی سے کرشمہ ظاہر ہو تو ہم اسے کہیں گے کرامت۔ کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غوث پاک کا یہ معجزہ ہے، نہیں کہیں گے، کیونکہ معجزہ یہ پیغمبر کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے اور کرامت یہ ولی کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے۔ اسی طرح ہم کسی ولی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ معصوم ہے، کیونکہ معصوم یہ وہ لفظ ہے جو پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے، اور ولی کے لیے ولی گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، تو وہاں جو لفظ ہم بولیں گے وہ لفظ ہے محفوظ۔ اسی لیے ایک مثل مشہور ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو مراتب کا لحاظ نہیں کر رہا، جس کا جو مرتبہ ہے اسے وہ مرتبہ دینا، باپ کو باپ کا مرتبہ دینا، ماں کو ماں کا مرتبہ دینا، بڑے بھائی کو بڑے بھائی کا مرتبہ دینا، ماموں کو ماموں کا مرتبہ دینا، سب یکساں ہیں، وہ بھی انسان ہم بھی انسان ہیں، مگر رشتے میں بڑے ہیں تو ان کے مرتبے کا لحاظ رکھنا۔ اسی طرح علم میں کوئی بڑا ہے تو اس کے مرتبے کا لحاظ رکھنا، تو اولیاء کرام کے مرتبے کا لحاظ رکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی، اگر تو مراتب کا لحاظ نہیں کیا، زندگی تو زندیق ہے۔ زندیق کا معنی کیا ہے؟ دین سے نکل جانے والا، ایک فاسق ہے، وہ گناہ کرنے والا فاسق، دین سے نہیں نکلتا، ہو دین میں ہی رہتا ہے مگر گناہ ہو گیا اس سے۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو دین ہی سے باہر ہو گیا۔ تو حفظ مراتب، تو مراتب یعنی درجات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو لفظ پیغمبر کے لیے بولنا وہ پیغمبر کے لیے بولنا، جو لفظ ولی کے لیے بولنا وہ لفظ ولی کے لیے ہی بولنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے محفوظ رکھا ہے۔ روایت ہے، غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، جس گلی میں ہمارا گھر تھا وہاں ایک گائے آئی، گائے ذرا اچھی ڈیل ڈول کی تھی، بھاری بھرکم تھی، تو بچے اس کے پیچھے بھاگے۔ اچانک گائے آ جائے تو بچے کھیلتے، اگر اچھے رنگ والی ہو تو اس بکرے اس گائے کے پیچھے بھاگتے۔ وہ زمانہ دیہات تھا، وہ قصبہ تھا۔ جب بچے بھاگے غوث پاک کہتے میں بھی بھاگا، کیونکہ میرا بھی بچپن تھا۔ یہ تقاضا ہوتا ہے، تقاضا کہتے ہیں نا کہ یہ ایلمنٹ بچپن کا تقاضا، ہر بچہ کتنا بھی عقل مند ہو بہرحال وہ بچہ ہی ہے۔ تو آپ جب گائے کے پیچھے بھاگے تو گائے مڑ کر کہنے لگی یا عبد القادر ما لہذا خلقت وما بہذا امرت، اے عبد القادر اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوا اور اس کام کا تجھے حکم نہیں ملا ہے، تو جس کام کے لیے پیدا ہو وہ کام کر اور جو حکم تجھے ملا ہے اس حکم پر عمل کر۔ یہ سن کر میں سنبھل گیا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت۔ عام بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بچے بھاگتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، کبھی گائے کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر بڑے آتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ مگر جس بچے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہتا ہے غیب سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ وہ اگر کسی وجہ سے کھیل تماشے کی طرف بڑھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اسے روک لیا جاتا ہے۔
تو غوث پاک جب اس گائے کے پیچھے گئے تو گائے نے مڑ کر کہا، اسے غوث پاک نے سنا، دیگر بچوں نے نہیں سنا۔ دوسرے بچے سنتے تو ڈر جاتے۔ اچانک بکرے کے پاس سے بچہ تو بچہ بڑا آدمی بکرے کے پاس گیا، قربانی کا بکرا، کل تو قربان ہو جائے گا، ہاتھ پھرا تھا، بکرا پلٹ کر میں قربان ہوتا ہے یا تو پہلے مرتا، کسے مان بڑا تو وہی ڈاؤن ہو جا، ختم، حیران پریشان۔ اسی طرح مرحوم کو دیکھنے جاتے، دیکھنے جا کر کئی لوگ کتنی باتیں کرتے، بات کریں گے نہیں کہ تمہیں میرے سے وہ مر کے پڑا ہے، مرحوم اسے بولتے، بات کریں گے نہیں کہ انہیں طرح کیا کرنا ماں بات بنا، بس ان کی بولتی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک نیچر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا ولی بناتا ہے، مولا کریم اس کے اندر ویسی ہمت بھی پیدا کر دیتا ہے، ویسے مناظر وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے باوجود اسے برداشت کر لیتا ہے۔ یہ قوت اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو دیتا ہے۔ تو اولیاء کرام کو اللہ تعالی کرامتوں سے نوازتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ آخرت کی زندگی میں۔ آپ تفسیر جلالین اٹھائیے اور اس آیت کی تفسیر پڑھیے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا بالکرامات، دنیاوی زندگی میں اولیاء کو خوشخبری کرامتوں کے ذریعے دی جاتی ہے، اور آخرت میں بالدرجات، درجات کے ذریعے دی جاتی ہے۔ دنیا میں کرامتیں ہیں، آخرت میں درجات ہی درجات۔ تو حضرت غوث پاک کو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے محفوظ رکھا۔ پھر جوانی آئی، جوانی میں بھی پروردگار عالم نے آپ کے ذہن کو تقویٰ کی طرف مائل کر دیا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا۔ غوث پاک کی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزری۔ چلیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا، اس زمانے کے شاعر کا شعر نہیں، غوث پاک کا ہی شعر۔ اور ہمارے غوث پاک ہم بڑے فخر سے اور بڑے پیار سے اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہمارے غوث پاک۔ کیوں؟ ہم کو ان سے نسبت ہے، ان کو ہم سے نسبت ہے۔ تو غوث پاک کا ایک شعر ہے ندارم گرچ آدیدہ کہ بینم در جمالے، تو فارسی شعر ہے کیونکہ غوث پاک کی مادری زبان فارسی تھی۔ پھر عراق کو آ گئے تو عربی بولنے لگے، اس طرح عربی بولنے لگے کہ عرب کے بڑے بڑے ماہر حیران ہو جاتے تھے۔ آپ کی عربی زبان کے آگے عراق کے پیدائشی عرب وہ بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اور آپ اپنی مادری زبان چونکہ فارسی تھی، فارسی میں بھی اشعار ہے غوث پاک۔ تو یہ شعر ہے، اس میں فرماتے ہیں غوث پاک ندارم گرچ دیدہ کے بینم در جمالے، تو نیم نومید چوں عمرم گزشت اندر خیالے۔ اے پروردگار، اگرچہ کہ مجھے ویسی آنکھ نہیں ملی کہ میں تیرے جمال کو دیکھ سکوں، یعنی اے پروردگار تجھے دیکھنے کے قابل میری آنکھ نہیں ہے، کہاں تیرا جلوہ، کہاں میرا دیدہ، کہاں تیرا جلوہ، کہاں میری آنکھیں، میں اس قابل آنکھ نہیں رکھتا ہوں کہ تیرا حسن دیکھوں، تیرا جمال دیکھوں، تیرا دیدار کروں، تیرا جلوہ دیکھوں۔ نیم نومید، مگر نا امید بھی نہیں ہوں میں، نیم نومید، میں نا امید نہیں ہوں۔ کیوں نا امید نہیں ہوں؟ کہ عمرم گزشت عمرم در خیالت، میری ساری عمر تیرے خیال میں گزری۔ جب تو نے مجھے تیری یاد میں لگا دیا، اے پروردگار تو نے تیری یاد میں مجھے لگا دیا، تو کیا تیرا جلوہ مجھے نہیں دکھائے گا؟ یہ کرم تو نے کر دیا تو وہ کرم کیا تو نہیں کرے گا؟ دیکھیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں
تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. یاد رکھیے ہم اللہ کو اس وقت تک یاد نہیں کرتے جب تک اللہ ہمارے دلوں میں اس کی یاد نہیں ڈالتا. تو ہم اللہ کو اسی وقت یاد کر سکتے ہیں جب اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، جب اللہ ہم پہ کرم کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یعنی اللہ تجھے جو یاد کرتا ہے، اے بندے تو رب کو یاد کرتا ہے، اس سے پہلے تیرا رب تجھے یاد کرتا ہے، تب جا کر تجھے اپنے ذاکرین میں شامل کرتا ہے، ذکر کرنے کی تجھے توفیق دے دیتا ہے. اور پھر تو ذکر کرتا ہے تو پروردگار تجھے نواز بھی دیتا ہے. تو غوث پاک کی زندگی، بلکہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی اللہ کی یاد ہی میں گزری ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد یہی ہماری زندگی. ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت. جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، دو شخص ہو گئے. ایک اللہ کو یاد کرنے والا، دوسرا اللہ کو یاد نہیں کرنے والا. اب ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ ہم کچھ بھی کہہ لیں گے، دونوں کی مثال کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا نیک بندہ، وہ اللہ کو بھول گیا وہ غافل بندہ. مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمثل الحی والمیت، دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ، اللہ کو بھول جانے والا مردہ. ارے کیسے مردہ؟ دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، مگر نبی کہتے ہیں رب کو بھول گیا، زندگی دینے والے کو بھول گیا. ارے اس کی زندگی کہاں ہے؟ وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اٹھتا بیٹھتا مردہ ہے، کھاتا پیتا مردہ ہے، بے گور و کفن کا مردہ. یعنی کفن بھی نہیں، خبر بھی نہیں، لیکن ہے مردہ. جنازے کی نماز بھی نہیں اس کی، پھر بھی مردہ. مگر جو اللہ کو یاد کرتا وہ زندہ، دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اس کی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.